انور رضا، ہمیں کن لوگوں کی طرف دیکھنا ہے؟ کیا ان لوگوں کی طرف ہمیں نہیں دیکھنا ہے جو اس وقت اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں، حکومت وقت کا حصہ ہیں؟ کیا وہ ان سے سوال پوچھنا اس وقت جائز نہیں، یا پھر عوام کو ان سے سوال کرنا ہی نہیں چاہیے؟ حکومتی رویہ کل سے لے کر آج تک آپ نے کیسا پایا؟ بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے امریکہ کو ایک دہشت گرد کو، انتہائی مطلوب دہشت گرد کو ہینڈ اوور کیا، تو اس کے بعد میں نے آپ کو کہا تھا کہ خدا نہ خواستہ اس کے بعد پاکستان کے اندر دہشت گردی کے حالات بڑھتے چلے جائیں گے۔ اب ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وفاق یا صوبوں میں جس کی بھی حکومت ہو، یہ دہشت گرد جو ہے یہ کس طرح آپریٹ کرتے ہیں۔ چونکہ بلوچستان کے اندر مجھے پتا ہے کہ صورتحال بہت زیادہ سنگین ہے، اسی طرح کے پی کے میں ہے، اور اگر جل رکھا ہوا ہے ان دونوں صوبوں کو تو وہ فوج نے رکھا ہوا ہے، اور جس طرح پیشہ ورانہ انہوں نے مہارت کے ساتھ، جدید ایکوپمنٹ کے ساتھ اس آپریشن کو ختم کیا، وہ بھی قابل تعریف ہے۔ اور دوسری بات دیکھیے، سمجھنا ہوگا ہمیں کہ یہ دہشت گردی کسی کی بھی حکومت ہو، یہ ایک تسلسل کے ساتھ جاری رہی ہے، 2 دہائیاں ہو چکی ہے، وہ کیوں کر ہے؟ آپ کو یاد ہوگا میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ جو دہشت گرد ہیں وہ آپریٹ کیے جاتے ہیں افغانستان کے ذریعے، اور ان کے پیچھے کون ہے؟ انڈیا۔ بھارت جو ہے وہ بڑے منصوبے کے ساتھ کے پی کے اور بلوچستان کے اندر وہ کوششیں کرتا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہے۔ ایک اور بات آپ کو بتاؤں، اسلام آباد کے اندر بھی اب ایک تھریٹ الرٹ جاری ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے ہر جگہ پر رحم کرے۔ اب آپ کو سوچنا ہوگا، ہمیں اپنی سیاست کو ایک طرف رکھ کر اس ملک کی بقا کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ رویہ، یہ روش اختیار کرنی چاہیے کہ ہمیں کم از کم منیمم اس ایجنڈے پر تو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمیں متحد اور ایک ہونا پڑے گا۔ وہ کیوں کر ہونا پڑے گا؟ اگر ماضی میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، اب اگر اتحادی گورنمنٹ ہے اس کی مسلم لیگ نون کی، کل آنے والے دنوں میں کسی اور کی حکومت اگر ہوگی تو یہ دہشت گردی کا جو سلسلہ ہے خدا نہ خواستہ یہ اس طرح کم ہوگا، بڑھتا چلا جائے گا، کم ہوگا، بڑھتا چلا جائے گا۔ اس میں سفر کون کر رہے ہیں؟ پاکستان کے عوام، سیکیورٹی فورسز کے وہ دلیر نوجوان جو ہم راتوں کو گھر میں سو رہے ہوتے ہیں اور وہ سرحدوں پر ہماری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے قصوروار کون ہیں؟ ایسے لوگ جو کہ محب وطن ہرگز نہیں ہو سکتے کہ جو اس طرح اتنے بڑے سانحات کو اپنے پولیٹیکل موٹیوز کے لیے یا اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے استعمال کریں اور فوج کو ملائن کریں۔ ہے کیا؟ دیکھیے، اگر آپ کے ملک میں ایک ادارہ ہے اس وقت جو بالکل منظم ہے، جس میں ڈسپلن ہے، جس میں قانون اور آئین کی عملداری کی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ فوج۔ اس میں سزا اور جزا کا کانسیپٹ ہے۔ ایک بائی ڈیزائن ہمارے جو فوج ہے اس کو ایک طرف سے ملائن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کچھ ہمارے دوست جو پاکستان کے اندر ہیں، کچھ پاکستان کے باہر دانستہ غیر دانستہ بیٹھ کر اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ انہیں اس نزاکت کا، اس کانسیکوینسز کا علم نہیں ہوتا کہ وہ نادانی میں یا چھوٹے مفاد کے لیے تو اتنی بڑی بات کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ یقین جانیے، آپ بلوچستان کے ان دور افتادہ علاقوں میں گیا ہوں، میں نے وزٹ کیا ہے، میں نے سیکیورٹی کی سچویشن دیکھی ہے۔ آج میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں ضریاب، انتہائی سینسٹیو یہ بات تھی، ہم نے ایک بڑی کلاسیفائڈ ایک ویڈیو دیکھی۔ اس ویڈیو میں دہشت گرد جو تھے وہ تاروں کو کاٹ کر، جو بارڈر پر لگی ہوئی تھی اس فینس کو کاٹ کر، وہ پہاڑوں کے ذریعے جب انہیں پتا چلا کہ یہاں پہ ہمیں فوج نے ہمیں یہاں پر روکنا ہے، وہ پھر کچھ عرصہ بعد انہوں نے کوئی اور راستے اختیار کیے اور انہوں نے بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی ایک جگہ پر حملہ کیا۔ اب آپ امیجن کیجئے کہ جب ہماری فوج، ہمارے سیکیورٹی فورسز، اس میں دیکھیں پولیس بھی ہے، اس میں فوج بھی ہے، اس میں تمام لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں، ایف سی بھی ہے۔ دیکھیے ذرا سوچئے کہ ان کے گھروں پر جب ڈیڈ باڈی جاتی ہے، شہیدوں کا جب گھر جاتے ہیں، ان کی ماں، ان کی بہن، ان کی بیٹی، ان کی بیوی، ان کے اہل خانہ، ان کے بچوں پر کیا گزرتے ہوگی۔ میری ایک ریکویسٹ ہے اپنے تمام دوستوں سے، ہم سیاست جو ہے پورے پاکستان سے ضرور کریں گے، میں بھی کروں گا، آپ بھی کریں گے، ہم اپنے کامنٹ بھی دیں گے، ہم شاید ٹلٹ بھی کسی طرف رکھیں گے اپنے مفادات کی خاطر، لیکن خدا کے لیے اس وقت ملک کی بقا کے لیے ہمیں اس طرح کے دہشت گردی کے واقعات کو ختم کرنے کے لیے فوج کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔